الحمد للہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، کرونا وائرس کا انتشار اور اہل عقیدہ کی آزمائش، اس عنوان کے تحت فضیلت الشیخ مولانا عبدالباری فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ کا ایک مضمون نظر سے گزرا، جس میں شیخ محترم نے اس کرونا کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے عقائد پر جو ضرب پڑ رہی ہے، اس کی اصلاح کی قرآن و سنت کے ذریعے اور اسلاف امت کے اقوال کے ذریعے اصلاح کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں کرونا وائرس نے عالمی سطح پر جو ہنگامہ خیزی برپا کی، اس نے سارے اسلامی و غیر اسلامی ممالک کی چولیں ہلا کر رکھ دی اور اکثر لوگوں کے وجود کو لرزہ خیز کر دیا، اور بہت سارے مسلمانوں نے کتاب و سنت کی ساری تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا اور چھوت چھات کے نظریہ کو وہ قوت بخشی جو تصور سے باہر اور حد درجہ افسوسناک ہے، کیونکہ یہ جاہلی اور شرکی یعنی جاہلانہ اور مشرکانہ نظریہ ہے، جس کی اسلام نے مختلف انداز میں مخالفت اور تردید کی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر ولا حامہ، جس کا معنی ہے کوئی مرض متعدی نہیں، نہ بدشگونی ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہ مردے کی کھوپڑی میں سے کوئی الو وغیرہ نکلتا ہے۔ یہ دراصل شیخ محترم نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے 5770 پر، اور امام مسلم نے 2220 پر روایت کی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث ابو داؤد کی 3911 پر آئی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں دراصل ایک واقعہ بیان ہوا ہے، میں آپ تمام کو واقعہ سناتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے جو اس حدیث سے اصلاحی پہلو نکلتا ہے کہ جو چھوت چھات کا نظریہ آج مرض کی وجہ سے ہمارے سامنے موجود ہے، اس پر ضرب پڑتی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر ولا حامہ، فقال اعرابی ما بال الابل تكون في الرمل كأنها الضباء فيخالطها البعير الأجرب يجربها، قال فمن عاد الأول؟ قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوردن ممرض على مسح، قال فراجعه الرجل فقال أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا سفر ولا هامة؟ قال لم أحدثكموه۔ قال الزهري قال أبو سلمة قد حدث به وما سمعت أبا هريرة نسي حديثا قط غيره۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرض متعدی نہیں، نہ بدشگونی ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے،
نہ مردے کی کھوپڑی میں سے کوئی الو وغیرہ نکلتا ہے۔ ایک بدوی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ان اونٹوں کے متعلق کیا کہیں گے جو ریگستان میں ہرنیوں کے مانند ہوتے ہیں، مگر ان میں کوئی خارش زدہ اونٹ آ ملتا ہے تو سب کو خارش والا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بھلا پہلے کو کس نے بیماری لگائی تھی؟ معمر نے کہا، زہری نے ایک آدمی کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کسی بیمار کو صحت مند کے ساتھ ہرگز نہ ملاؤ۔ تو اس آدمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ نے ہمیں یہ حدیث بیان نہیں کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، نہ کوئی سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور نہ کسی مردے کی کھوپڑی سے الو نکلتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں نے تمہیں ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ زہری نے کہا کہ ابو سلمہ نے کہا، حدیث تو انہوں نے بیان کی تھی اور میں نے نہیں سنا کہ حضرت ابو ہریرہ کو اس حدیث کے سوا کبھی کوئی حدیث بھولی ہو۔ تو یہ حدیث جو آپ کو سنائی گئی ابو داؤد کی ہے، 3911 نمبر کی۔ اس حدیث کے اندر آخر میں جو لفظ آئے ہیں کہ زہری نے کہا کہ ابو سلمہ نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنائی تھی لیکن بھول گئے، اور میں نہیں جانتا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز وہ بھولے ہوں۔ تو اس سے حدیث پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ صحابہ کرام بھی کبھی کبھی کوئی چیز پہلے بیان کیے ہوتے تھے اور بعد میں انہیں یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے یہ بات کہی ہے، اور بشری تقاضے کی وجہ سے بھول جاتے تھے اور کبھی کبھی انکار کر دیتے تھے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے پہلے جو بیان کیا تھا اس کا انکار کر رہے ہیں، دراصل بھول کی وجہ سے، نسیان کی وجہ سے ایسی غلطی ہو جایا کرتی ہے۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصلاح فرمائی ہے کہ جب آپ نے یہ بات بیان کی کہ اسلام کے اندر لا عدوہ، کوئی مرض متعدی نہیں، یعنی از خود اس کے اندر طاقت نہیں کہ وہ کسی کو جا پکڑے، تو جو اعرابی تھا اس کو اعتراض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے سمجھایا کہ سب کچھ اللہ تعالی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خارش زدہ اونٹ نے باقی اونٹ بھی خارش زدہ کر دیے ہیں، بلکہ سب کچھ اللہ کی طرف سے اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ایک گلے میں کتنے ہی اونٹ ہوتے ہیں جو اس مرض سے محفوظ بھی رہتے ہیں، اور اسی طرح بیمار اونٹ کو صحت مند کے ساتھ ملانے کی ممانعت اس غرض سے ہے کہ کم علم لوگ لایانی اوہام میں مبتلا نہ ہوں، کہ وہ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ اونٹ جو بیمار تھا یہ ہمارے صحت مند اونٹوں میں آ گیا، اس وجہ سے ہمارے صحت مند اونٹوں کو بیماری لگ گئی۔ کہیں لوگوں میں یہ بدعقیدگی نہ پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحت مند اونٹوں کو بیمار اونٹوں سے الگ کر لو۔ تو اس حدیث سے جو لوگ یہ بتلانا چاہتے ہیں جب بیماری اس طرح کی پھیلی ہوئی ہے تو ہم کو بیماروں سے الگ تھلگ رہنا چاہیے، اگر یہ عقیدے کے اعتبار سے آپ الگ ہوتے ہیں کہ ہم اس کے قریب جائیں گے تو بیماری ہم کو پکڑ لے گی، تو یقین جانیے یہ چیز آپ کو شرک میں مبتلا کر دے گی، کیونکہ اسلام کے اندر کسی بیماری کا از خود کسی کو لگ جانا یہ
عقیدہ بالکل اسلام کے اندر نہیں پایا جاتا۔ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ مالک الملک کے حکم سے صادر ہوتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہاں، ایمان میں سارے لوگ برابر نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کے اندر ایسے وسوسے پائے جاتے ہیں، لہذا ایسے لوگ ان چیزوں سے احتیاط کر لیتے ہیں تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ اس نے بیماری ہمیں لگا دی۔ اگر کوئی اس طرح بچ جاتا ہے تاکہ اس کا عقیدہ خراب نہ ہونے پائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور آج ہم دیکھ کیا رہے ہیں، اس کورونا کی وجہ سے ایسے مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ ہم فرائض کو بھی نظر انداز کر دے رہے ہیں۔ جمعہ اور جماعت سے بھی آج دیکھیے مسلمان محروم ہو جا رہے ہیں۔ خیر، ہمارے ملک کی تو بات ہی کیا کہیے، اسلامی ممالک وہاں پر بھی مساجد کو تالے لگا دیے گئے اور کچھ اس طرح سے کورونا کا ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے کہ گویا کہ اب اگر جس گلی میں آپ جا رہے ہیں، جس گاڑی پہ آپ جا رہے ہیں، جس بستی سے آپ گزر رہے ہیں، کورونا آپ کو دھر دبوچے گا۔ اور آدمی اس طرح سے ڈر رہا ہے، یہ غیر مرئی چیز ہے، نظر نہیں آتی ہے، اس طرح سے ڈر رہا ہے کہ جیسے ما فوق الاسباب بھی کوئی چیز اس کو دھر پکڑے گی اور اس کو بیمار کر دے گی۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی طرح کی دعائیں ہم کو اور آپ کو سکھلائی ہیں۔ صبح و شام کی دعاؤں میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایسی دعائیں ہیں کہ ہر شر سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، یہ کرونا مرض کہیں ہمارے اور آپ کے عقائد کو نہ بگاڑ دے، اس پر توجہ دیں، احتیاط کو اس قدر اہمیت نہ دیں کہ یہ چھوت چھات کی بیماری کے عقیدے کو آپ کے اندر جنم دے دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے۔